السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اس اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ انفیکٹ کہ یہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ترین بن جاتا ہے جو بندہ صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو بندہ دنیا کی غفلتوں سے نکل کر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے پیتے استعمال کرتے ہوئے رب کی شکر گزاری کرتا رہے، غافل نہ رہے، مایوس نہ رہے، دنیا کی محبتوں میں الجھ کر اپنی زندگی نہ گزارتا رہے۔ ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ رب کے جو میرا پالنے والا ہے، وہ رب جو میرا ہم سفر، میرا مددگار، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ابتدا دی، جو میری انتہا کا مالک ہے اور جس کی نظر ہے مجھ پہ، وہ رب مجھ سے بس راضی رہے، اور اس کی رضا کی خاطر دنیا سے بھی نبھا رہا ہے، لوگوں سے بھی نبھا رہا ہے، خود سے بھی نبھا رہا ہے، دنیا پہ بھی ظلم نہیں کرتا، خود پہ بھی ظلم نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہے، اس زبان سے دوسروں کی بھی حفاظت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ حدیث میں اور قرآن میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو صبح و شام، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ اپنے جذبے جوڑو، اللہ کی محبتوں کو پڑھو، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرو، اللہ کو ٹائم دو اپنی زندگی کے ڈیلی بیسس میں۔ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسانی قلب پر موجود دنیا کی غفلت، جو کہ بہت ڈینجرس ہے، بہت گندی ہے، بہت گھنونی اور بہت ڈارک ہے، جب دلوں پر چھا جاتی ہے تو انسان کو ان کھلی آنکھوں سے بھی حق نظر نہیں آتا۔ حق بالکل اس کے قریب ہوتا ہے، بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس حق کو پہچاننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی قدرت باقی نہیں بچتی، صلاحیت باقی نہیں بچتی، کیونکہ اندھیروں میں ہوتا ہے۔ دنیا کی محنتیں عروج پر ہوتی ہیں، دنیا کی لوگوں کی فکریں عروج پر ہوتی ہیں، دنیا کیسے بنانی ہے، کیسے کمانی ہے، پھر اس کو کیسے سجانا ہے، پھر اس کو کیسے استعمال میں لانا ہے، پھر مزید کی تمنائیں، مزید کی آرزویں، مزید کی خواہشیں اس کو مگن رکھتی ہیں، اور اس غفلت سے دلوں کی حال اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی باتیں، قرآن کی وہ آیتیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مشرکوں کے دلوں کو بدلا، بڑے بڑے نان مسلمز کے دلوں کو بدلا، جو کفر میں اور شرک میں اور گناہوں میں اور گندگیوں میں اور ظلم میں پیک لیول پہ تھے، لیکن انہوں نے بھی جب تھوڑا سا انٹرسٹ دکھایا، تھوڑا سا اللہ رب العزت کے لیے سیریس ہوئے، حق بات کو پہچاننے کی تھوڑی سی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تھوڑی کوشش کا بدلہ انہیں یہ دیا کہ ان کے دلوں کو، ان کے پتھر دلوں کو، کہ جن کے اندر نہ لوگوں کا احساس، نہ اپنی فکر، نہ آخرت کی فکر، اور نہ حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت، نہ طاقت، نہ وقت، نہ قدرت، ایسے دلوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی نور کے لیے، ہدایت کی روشنی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لیا۔ ہمارے سینوں میں بھی ایک دل ہے جو دھڑک رہا ہے، جن کے اندر بہت سارے عکس چھپے ہیں، بہت سارے حالات سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے دل کی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے واضح طور پر، اس کی کارکردگیاں آپ کے سامنے، کہاں کمزور ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کہاں مضبوط ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کیوں بے چین ہے، کس وجہ سے بے چین ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کیسے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ بس یہ جو دلوں کی ہلچل ہوتی ہے نا، اور یہ جو ان سین دنیا ہوتی ہے جو صرف آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس دنیا میں جھانکنے کی دیر ہے، اس دنیا میں اترنے کی دیر ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے مائنڈ سیٹ اور مینٹالٹی کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ یکسو ہو کر اس دل کی دنیا کو دیکھنے کی دیر ہے کہ آخر میرے دل میں چل کیا رہا ہے، آخر میرا دل چاہ کیا رہا ہے، آخر میرے دل کے اندر کون سے سین چل رہے ہیں، کون سی دنیا اس میں رچ بس گئی ہے، اس کی خواہشیں کہاں ہے، یہ ایفیکٹ کہاں ہو رہا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، نرم ہے، سخت ہے، اللہ کی باتوں پہ اس کا دھیان جاتا ہے نہیں جاتا، تنگ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیا کیفیت کیا ہے۔ تو جب تک ایک انسان اپنے دل پر غور نہ کر لے،
اپنے دل کی دنیا پہ غور نہ کر لے، تب تک اس انسان کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر ہی ہوتی رہتی ہے کہ اس نے اللہ کی طرف آنا ہے کہ نہیں آنا۔ جیسے ہی انسان اپنے دل کے اندر اترا، اس نے اپنا جائزہ لیا، قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا دل پہ غور کیا، اور جب آبزرو کیا کہ الحمدللہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ خوش ہو گیا، اور اس محنت میں اس نے مزید محنت کرنے کی ٹھان لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو ترقیاں عطا فرماتے ہیں، ایسے دل کو غفلتوں سے پاک رکھتے ہیں، ایسے دل کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسے دل کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہوتی ہے، ایسے دل کو اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایسا دل جو اللہ رب العزت کی غفلتوں سے پاک ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا احساس ہو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، معرفت ہو، یہ دل اللہ رب العزت اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اللہ اس دل کی حفاظت شروع کر دیتا ہے، پھر یہ دل نہیں ٹوٹتا۔ ظاہری اس پر ظلم ہوتے ہیں، اس پہ تنقید کی جاتی ہے، برے حالات کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ دل نہیں توڑ بیٹھتا، اس کا دل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو دل اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کی معرفت سے خالی ہوتے ہیں، وہ دل انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ ان دلوں کے اندر اتنی سخت نہیں بچتی، ان دلوں کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، جذبے نہیں ہوتے کہ وہ اس دنیا کا مقابلہ کر سکے، وہ اس دنیا کی زینتوں سے خود کو بچا سکے۔ وہ دل بے لگام ہو جاتا ہے، جب چاہے جس پہ آ جائے، کبھی نہیں سوچے گا، آگے پیچھے کا بھی خیال نہیں کرے گا، بس مزے اور لذتیں ایسے دل کو گھیر لیتی ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے سینے میں ایک ایسا دل موجود ہے جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، جو اللہ کی فکر میں رہتا ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اور انتہائی غافل ہے وہ انسان کہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اپنے دل کو اللہ کی یاد سے موڑے رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے بیزار رکھتا ہے۔ تو anyhow، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسانی قلب پر موجود دنیا کی غفلت کو دور کرتا ہے اور اسے ایک نورانیت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دل عطا فرمائے، اور ہمیں یہ عادت عطا فرمائے کہ ہم صبح و شام اپنے رب کو یاد کریں۔ دیکھو، صبح آنکھ کھولتے ہیں، مصروف مصروف مصروف، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیسے ہاتھ سے یہ رات نکل جاتی ہے، کیسے ہاتھ سے یہ دن نکل جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال پاتے یکسو ہو کر، ہماری یکسوئی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ اینی ہاؤ، قرآن کو نہیں سمجھتے، سارا دن موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح، اپنا ٹائم موبائلوں کو دے رہے ہوتے ہیں سارا دن پاگلوں کی طرح، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی وہ کبھی یہ، خود کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا آج بندہ۔ آپ خود ہی سوچ رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے کے ایک دن میں اپنے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس پورے دن میں، پوری رات میں 5-10 منٹ بھی ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ ہوں، آپ کی تنہائی ہو، اور آپ کے سارے خواب، سارے خیالات، سارے احساسات، سارے جذبات، ساری سوچ و فکر خود پہ منتقل ہو گئی ہو؟ اپنے بارے میں سوچو، کیا اپنے ساتھ 5-10 منٹ دن میں گزارتے ہیں؟ اگر گزارتے ہیں تو وہ کیسے گزارتے ہیں؟ کیا کھوجتے ہیں؟ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں آپ جیتے جی؟ مرنے کے بعد تو ہر انسان کا ہی سامنا ہوگا نا، مرنے کے بعد تو نان مسلم بھی کہے گا کہ اللہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، مان لیا، دیکھ لیا تیرا وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے، تیری قدرت بھی دیکھ لی، تیری رحمت بھی دیکھ لی، تیری معرفت بھی دیکھ لی، تیری فوج بھی دیکھ لی، اور تیری عظمتیں اور بڑائی بھی دیکھ لی، کبریائی بھی دیکھ لی، لہٰذا دیکھنے کے بعد ہم ایمان لے آئے آپ پر، اب ہمیں موقع دے، اب ٹائم ضائع نہیں کریں گے، اب وہ قرآن کھول کے پڑھیں گے جو آپ نے ہماری بھلائی کے لیے نازل کیا تھا، جو بہت باعث برکت تھا۔ اب میں اسے ایسا ڈیل نہیں کروں گا کہ بس صبح سورہ یاسین رٹ لی، یا پھر جب شادیاں ہوئی تو قرآن یاد آ گیا، یا جنازہ نکلا گھر سے تو قرآن یاد آ گیا، نہیں، میں پراپر طریقے سے اسے انڈرسٹینڈ کروں۔ اب میرا بیہیویئر قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آئے گا مجھے قرآن کے تھرو سمجھائے گا کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آؤ، تو میں آگے سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں آبا و اجداد کے دین پہ رہوں گا، میں آپ کا دین قبول نہیں کر سکتا، میں نہیں آ سکتا اللہ کی طرف۔ یہ تو مرنے کے بعد تو سارے یہ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، نہیں یقین تو کیا کریں، پھر مر کے دیکھ لیں، دوسرا چانس نہیں ہے نا یار، ایک دفعہ چلے گئے تو پھر واپس کون آتا ہے؟ انبیاء نہیں آئے تو میں اور آپ تو بہت چھوٹی مخلوق ہیں۔
تو یہ سارے فیصلے، یہ سارا یقین، یہ بھروسہ، یہ اعتبار آتا تو ہے ہمیں نا، اسی لیے تو کرتے ہیں لوگوں پہ، دنیا پہ. یہ نہیں کہ نہیں آتا. کیا آپ لوگوں نے لوگوں پہ یقین نہیں کیا ہوا ہے؟ کیا 2-4 دوست، کیا آپ لوگوں کی زندگی میں 2-4 لوگ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے دوست ہیں، جن سے آپ کی دوستی ہے نا؟ یعنی دوستی کرنا بھی آپ کو آتی ہے، پھر آپ ان سے نبھا نہیں رہے، ان کو ٹائم نہیں دے رہے، ان کو سمجھ نہیں رہے، ان کی سن نہیں رہے، ان کی مان نہیں رہے. وہ آپ کی مان رہے، آپ ان کی مان رہے ہو. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی دوستی کرنا بھی آپ کو آ گئی. اور کیا ہوتا ہے؟ سوچو فکر. کیا آپ کو دنیاوی نفع نقصان سمجھ نہیں آتا؟ کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ میرا نقصان کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جب بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ روتے دھوتے نہیں ہو، اس نقصان کا احساس آپ کا دل فیل نہیں کرتا ہے نا؟ الجھ جاتے ہو نا، سیڈ ہو جاتے ہو، موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، ہستی بستی دنیا کو آگ لگ جاتی ہے. اور جب خوش ہوتے ہو تو کیا خوشی دل محسوس نہیں کرتا؟ کیا آپ کا دل روبوٹک ہے، احساسات سے خالی ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں؟ جب فائدہ ہوتا ہے تو خوش کیسے ہوتا ہے دل؟ کیسے اجڑی ہوئی دنیا اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے نا؟ یہ احساس آپ کے دل کے اندر ہے نا؟ تو سب کچھ تو آتا ہے آپ کو. کس چیز کی کمی ہے؟ جہاں تک رہی فوکس کی بات، تو آپ کا فوکس نہیں ہے کیا؟ موبائل پہ آپ کا فوکس نہیں ہے؟ اگر جب آپ موبائل میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو، کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہو، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو، چاہے اچھا چاہے برا، فوکس تو ہوتا ہے نا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فوکس کے بغیر موبائل تو یوز نہیں کرتے. لیٹ سپوز میرے ہاتھ میں فون ہے، ہاں، میں یہ کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ کچھ اور کرتا ہوں، پھر فون پر. یہ تو فوکس نہ ہوا نا. پراپر طریقے سے جب میں موبائل یوز کرتا ہوں تو کیا اس میں فوکس نہیں ہوتا؟ اگر کوئی ڈسٹرب کرے تو کیا یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہاں مجھے کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے؟ اگر میرا موبائل سے جڑا ہوا وہ فوکس ٹوٹے تو کیا مجھے یہ فیل نہیں ہوتا کہ میرا فوکس ٹوٹ چکا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ سب کچھ تو آتا ہے آپ کو، سب کچھ تو فیل کیا ہوا ہے. کنسسٹنسی بھی آتی ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. کیوں آپ ڈیلی خوراک نہیں کھاتے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے جو میں نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے؟ 3 ٹائم کا کھانا آپ کھاتے ہو، ہاں؟ سب کچھ آپ کو آتا ہے. کون سی چیز رہ گئی ہے سیکھنے والی؟ چلو ایک چیز کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، نالج نہ ہو، اس چیز سے احساس نہ جڑا ہو، وہ ہمارے علم میں ہی نہ آئی ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیسے کرنا ہے، تو ان چیزوں کو لے کر اگر میں تھوڑا سا ٹائم لے لوں سمجھنے میں، سیکھنے میں، پھر کرنے میں، تو بات بنتی ہے. اللہ سے جڑے جذبے تو میں لوگوں سے جوڑ رہا ہوں نا. اگر مجھے اللہ کی بات ماننا مشکل لگ رہی ہے تو میں لوگوں کی کیوں مان رہا ہوں؟ اگر میں اللہ سے اپنی دوستی پکی کرنا مشکل سمجھ رہا ہوں تو پھر میں دوستوں سے کیسے دوستیاں لگا رہا ہوں؟ یعنی مجھے سب کچھ آتا ہے. اگر میں کرنا چاہوں نا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ کرنا چاہیں تو آپ بھی کچھ کر سکتے. جب ایک انسان بگڑ سکتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا. کون چاہتا ہے کہ وہ بگڑ جائے؟ آپ چاہتے ہو؟ نہیں. بگڑے ہوئے انسان سے پوچھو ذرا، تم اپنی مرضی سے بگڑے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. تو جس کام میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی وہ تو ہو گیا. ہاں بھائی، صحیح ہونا چاہتے ہو؟ ہاں ہونا چاہتا ہوں. نالج گین کرنا چاہتے ہو؟ ہاں کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے جڑنا چاہتے ہو؟ ہاں جڑنا چاہتا ہوں. جنت بنانا چاہتے ہو؟ ہاں بنانا چاہتا ہوں. قرآن سیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں سیکھنا چاہتا ہوں. ارادہ ہے؟ ہاں نا، دل سے ارادہ ہے. پکا ارادہ ہے؟ جی پکا ارادہ ہے. ابے بگڑنے میں ارادہ تھا؟ نہیں، بگڑنے میں تو ارادہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں لگا، بس بگڑ گیا. تو ٹھیک ہونے میں تو ارادہ بھی ہے، سیکھنے میں تو ارادہ بھی ہے، اللہ سے جڑنے میں ارادہ بھی ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ سستی، غفلت، شارٹ کٹ کے چکر. پاکستانی عوام، انڈیا کی عوام آلموسٹ یہ زیادہ سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کو، یا جنہیں اپنا آپ زیادہ سمجھ آ جاتا ہے، یہ غفلتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، سستیوں کے حوالے ہو جاتے ہیں. پھر ایک کام کو اندر سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، باہر سے اس کی پریکٹس نہیں کرتے، باہر سے اس کے لیے 2-4 قدم نہیں اٹھاتے. واللہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ قرآن سمجھنے میں آسان ہے، اسے یاد کرنے میں آسان ہے، عمل کرنے میں آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کوئی بھی انسان کو ایسا آرڈر نہیں دیتا، ایسے بوجھ اس پر نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے. اور بس جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سورج کو بے نور کر دو، تم میں سے جو انسان بھی سورج کو بے نور کرے گا وہ انسان کے لیے جنت. 2-4 ستارے توڑ کے لے آؤ، جو ایسا کرے گا، جو آسمان سے ستارے توڑنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے دنیا کی بھی لگژری لائف ہے، مرنے کے بعد بھی جنت. ایسا تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے ڈوڈ. تو یہ ان چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے، آؤٹ آف رینج ہے، ہمارا ہاتھ نہیں جا سکتا بھائی وہاں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسی چیز فرض بھی نہیں کی. اللہ کو پتا تھا کہ ایک انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اسی لیے انسان کو یہ کہا کہ نماز پڑھو. اللہ کو پتا تھا کہ انسان اپنے کمائی ہوئی دولت میں تھوڑا سا حصہ دے دے گا یار، افیکٹ نہیں ہوگا اس کو، اسی لیے صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ فرض کی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ انسان مرے گا نہیں،
7-8 گھنٹے کے روزے سے بھوک برداشت کر کے پیاس برداشت کر سکے. اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے. کیا مشکل ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت اگر یہ چاہتا ہے نا کہ انسان اس کے ساتھ جڑے تو بھائی یہ بھی کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے. ایک ارادے کی دیر ہوتی ہے. جو چیزیں اللہ سے دور رکھتی ہیں ان چیزوں کو توڑنا ہوتا ہے, چھوڑنا ہوتا ہے, ڈسکنیکٹ ہونا ہوتا ہے اس سے. اور وہ اللہ جو خود چل کر آتا ہے, انسان کے 2 قدم اٹھے نا اللہ کی طرف, بس یہ کافی ہے. اب اللہ اسے پیچھے نہیں ہونے دے گا, کیونکہ 2 قدم اللہ کے لیے اخلاص سے اٹھانے کی لذت جب انسان فیل کرے گا تو وہ یہ گواہی دے گا دل سے, وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آخر میرے پاس ایسا کاز کیا ہے, ریزن کیا ہے, مجھے کس چیز نے پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ جو میرا رہبر, جو میرا محسن, جو میرا مددگار, جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے شعور دیا, جو مجھے دنیا دے رہا ہے, جو مجھے جنت دینا چاہتا ہے, جو میرا دوست ہے, سب چھوڑ دیتے ہیں وہ نہیں چھوڑتا, سب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں, اس کے سامنے بند لبوں سے بیٹھتے ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے سب کچھ. اب اتنا اچھا رب, ساری اچھائیاں جس کی ہیں, اس سے محبت کرنے میں موت آ رہی ہے, اس کو دوست بنانے میں موت آ رہی ہے, اس کی بات ماننے میں موت آ رہی ہے. ابے نہیں مرو گے یار, اگر مر بھی گئے تو اللہ کی محبت کی موت کسے نہیں چاہیے؟ مر جاؤ, ویسے بھی مرنا ہی تو ہے نا, تو غفلت میں مرنے کے بجائے محبت میں مر جاؤ. یا محبت اویل نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے, حالانکہ ہوتی تو نہیں ہے, ایزی ہے, بات ماننی ہے صرف یار, اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو پڑھنا ہے کہ وہ ایز اے باپ کیسے تھے, ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے, بیٹے کیسے تھے, دوست کیسے تھے, امتیوں کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر تھا, اللہ کی عبادتوں میں کیا حال تھا, کیسے حکم دے کر گئے, حلال حرام کی تمیز کے بارے میں جو انہوں نے قاعدے قانون سیٹ کیے وہ کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. دیٹس اٹ, سمپل سا رول ہے مسلمانوں کی زندگی کا, بہترین زندگی. دوسرے اپنے دین بھول چکے ہیں, ان کو تو سمجھ ہی آ رہی کہ کون سی شریعت, وہ تو اسی لیے غافل ہے. تمہارے پاس تو اصل دین ہے. دوسرے لوگ تو پتھروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اس آس سے, اس امید سے کہ یہ پتھر ان سے راضی ہوگا تو پھر یہ پتھر ان کی قسمت بدلے گا. ارے تمہارا تو ریئل خدا ہے, جیتا جاگتا, سننے والا, دیکھنے والا, ساتھ محبت, احساس, جذبات سمجھنے والا, بن مانگے بہت کچھ عطا کرنے والا. ایسے رب سے دل نہ جڑے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب شیطانی گیم ہے, سب شیطانی چالیں ہیں. شیطان کی وہ کوشش زور و شور سے جاری ہے کہ میں تیرے بندے کو تجھ سے اتنا غافل رکھوں گا کہ ساری عمر گزر جائے گی تیری ناشکری کرتے کرتے. تیری عبادت کو وہ ریڈی نہیں ہوں گے. کوئی سست ہوگا تو کوئی غافل ہوگا, کوئی گمراہ ہوگا تو کوئی گنہگار ہوگا, کوئی علی الاعلان تجھے چھوڑ دے گا تو کوئی تیری نافرمانیاں تنہائیوں میں کرے گا, کوئی تیری عبادتوں کو مشکل کہے گا تو کوئی تیرے احکامات کو مشکل کہے گا, کوئی تجھ سے اندر سے جڑنا چاہے گا, باہر کی اس کی ہمت نہیں کرے گا, اور کوئی ایک عجیب سا گمان آپ پر کنسپٹ کرے گا کہ کچھ نہ کرو بس کھاؤ پیو اللہ بخش دے گا. اس طرح کے خیالات اسے لے ڈوبیں گے. تو شیطان کی تو محنت زور و شور سے جاری ہے بھائی, اسی لیے تو دیکھو اربوں کی تعداد کو گمراہ کر چکا ہے. ان اربوں کی تعداد میں اب میں بھی ہوں, آپ بھی ہو, اسی لیے اللہ کی طرف لوٹنے کی آواز لگائی جا رہی. دنیا کون نہیں گما رہا بتاؤ؟ دنیا کی محنت ہے, دنیا کی آواز کون نہیں لگا رہا؟ سب لگا رہے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اللہ کو تو اس انسان کی بات اچھی لگتی ہے. اس انسان سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے, اللہ کی پیروی کرے, رسول اللہ کی بات مانے, آخرت کا خیال دل سے نہ نکالے, دنیا کی لذتوں کو, دنیا کی خواہشوں کو, دنیا کی محبتوں کو اللہ پہ قربان کر دے. یہ نہ ہو کہ دنیا کی خواہش پہ اللہ کے تعلق کو قربان کر دیا جائے. ایسے فیصلے نہ کرو اور نیک اعمال, مسلمان رہو. اکڑ, غرور, تکبر والا راستہ نہ اختیار کرو, گناہوں والا راستہ اختیار نہ کرو, غفلتوں والا راستہ اختیار نہ کرو. لٹ جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ایمان کی دولت جو اللہ رب العزت نے بن مانگے عطا کی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو ایک دفعہ اگر ایمان سلب ہو گیا ان گناہوں, غفلتوں, سستیوں اور شیطانی وساوس کے ذریعے سے, اور اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑنے کی وجہ سے اگر ایمان کی دولت سلب ہو گئی, تو دنیا اگر سونے کی بھی بن کر تمہیں مل گئی, تم اس دولت سے خوش نہیں ہو سکتے بھائی. یہ دولت تمہارے سکون کا سامان نہیں بن سکتی. تمہارا سکون تمہارا ایمان ہے, تمہارا اطمینان تمہارا رب ہے, تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور تمہارا ٹاسک آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کے چند ٹکوں پر اور 2-4 چہروں پر اور 3-4 تعلقات کی وجہ سے رب کو نہ گوا دینا کہیں. جن لوگوں نے گوایا ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی کہ اللہ ہمیں مردوں سے بات کرنے دیتا, یا مردے کبھی کبھی مہینے 2 مہینے کے بعد اٹھ کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ جاتے ساری چیزیں دیکھ کے,